بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے ماہ ذی القعدہ کے اہم واقعات اور اس کے فضائل۔ ناظرین، ویسے تو جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں اپنے فضائل کے اعتبار سے ایک الگ اہمیت اور الگ مقام رکھتے ہیں۔ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہے، چاہے وہ ماہ محرم الحرام ہو، چاہے صفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، اسی طرح دیگر مہینے۔ تو ماہ ذی القعدہ بھی انہی مہینوں کی طرح اپنے اندر بہت ساری یادیں سموئے ہوئے ہے، اور اس کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں انتہائی متبحر علماء کرام ہیں۔ پہلی شخصیت استاذ الاساتذہ جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد وارث علی شاہین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین جناب علامہ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر شمسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ تیسری شخصیت انتہائی متبحر عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہین صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، موضوع آپ کے سامنے ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ نے دعوت دی اور اس موضوع کے اوپر اظہار خیال ہم کرنے کے لیے جمع ہیں۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو 12 مہینے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ یہ جو مہینے ہیں یہ 12 کی تعداد میں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے، جیسا کہ آپ نے ذکر جی کیا۔ بالکل۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحج ہے، محرم ہے، اور پھر اس کے بعد رجب ہے۔ یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر قبل از اسلام بھی لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت، جنگ و جدال جو ہے وہ باعلاج ممنوع تھا، یعنی اس کے اندر وہ لوٹ مار جو ان کا ایک پیشہ تھا عربوں کا وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ وجہ کیا تھی کہ ان مہینوں میں لوگ حرم شریف کے لیے اس کی زیارت کے لیے جو ہے وہ آیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے ان حرمت والے مہینوں کو اسی طرح قائم دائم رکھا، اور ان کی حرمت کو بھی ذکر کیا، کیونکہ انہی مہینوں کے اندر بالعموم جو ہے وہ حج ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل تو صرف 40 دن کا وہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس سے پہلے جب لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے تو بہت وقت لگتا تھا، ویسے کئی دن جو ہے نا وہ پہلے گھروں سے دور دراز سے لوگ آتے تھے تو ان کو نکلنا پڑتا تھا، تو کافی لمبا حج جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس میں آنے جانے کے لیے لوگ جو ہے وہ پھر کسی مشقت میں نہ پڑیں، تو انہوں نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان کے اندر ہم نے لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال جو ہے وہ نہیں کرنا۔ بالکل۔ بلکہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کوئی جنگ جو ہے وہ اس کے اندر سٹارٹ ہو گئی، اور اس جنگ کو یا اس دوران جو جنگیں ہوئیں ان کو حرب فجار کہا جاتا ہے، حرب فجار، کہ ان مہینوں کے اندر وہ جنگ ہو گئی تھی۔ لیکن ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہ ان مہینوں کو پھر اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر لیا کرتے تھے، جسے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، اس کو نسی کی یہ رسم تھی کہ جب وہ چاہتے کہ جی ہمیں اب لڑائی کی ضرورت ہے تو وہ مہینے کا نام بدل لیتے۔ صحیح ہے۔ تو قدرتی طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ جو نام ہے اسی طرح قائم دائم رکھے، اور پھر انہی ناموں کو استعمال کیا گیا۔ قرآن نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے میں وہ آیت کا ریفرنس دیا، بیان کیا گیا کہ 12 مہینے اور ان میں سے 4 یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ ایکچول جو ان کا وقت تھا وہ وہی تھا جو حقیقت میں یہ مہینے شروع ہوتے تھے اور اختتام پذیر ہوتے تھے، وگرنہ وہ اس کو بدل بھی دیتے تھے اپنی ضرورت کے تحت۔ تو یہ جو ذیقعد کا مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ اپنے اندر بہت سارے واقعات سموئے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ جو ہے وہ پیش کر دوں، اور اس کا پس منظر بھی موجودہ حالات کے ساتھ بھی یہ بہت ریزمبل کر رہی ہے بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ حرم شریف کا جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے خواب سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بالکل وہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے، کہ یعنی نبی کے جو خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اور یہ وحی ہی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک وحی ہی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے صحابہ کو تیاری کے لیے حکم دیا، چنانچہ تقریباً 1400 صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے۔ عمرہ کی خواہش بہت زیادہ، چونکہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے جی، اور 6 سال جو ہے وہ فراق کے گزرے خانہ کعبہ کے، تو ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہم دوبارہ طواف کعبہ کی سعادت حاصل کریں۔ تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ شامل ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا، وہاں اسٹے کیا، اور میسج بھیجا اہل مکہ کو کہ ہم عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا مقصد نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ جی ہم اجازت نہیں دیتے مسلمانوں کو یہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کی۔ تو یہاں پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے۔ اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی صحابہ کی بیعت لی ہے وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت لی۔ کیا بات! کہ ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ، چونکہ بیعت جو ہے وہ تو زندہ شخص کی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا، لیکن صحابہ کی تسلی کے لیے اور ان کے جوش ایمانی کو جو ہے وہ تازہ کرنے کے لیے سارا عمل دہرایا گیا۔ اور پھر بیعت رضوان، اس بیعت کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر آیات بھی نازل فرمائی کہ اور فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سبحان اللہ، واہ یہ جو کیا بات! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ کیا بات! ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ اور بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل جو ہے وہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ چنانچہ جب یہ بیعت ہوئی تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، اور پھر ان کے نمائندے آئے، اور اس کے اندر ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئے، اور انہوں نے پھر جا کے جو منظر کشی کی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
کس قدر والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے. انہوں نے جا کے جو رپورٹ کیا وہ کہا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. کیا بات. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. کیا بات. اور اگر وضو کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے تو وہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو تبرک کے طور پر اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں. اگر کسی کو وہ نہیں ملتا تو جس کے ساتھ وہ پانی لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مس کر لیتے ہیں. تو وہ اس قدر ادب و احترام کرتے ہیں. وہ کیسے جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو برداشت کریں گے کہ وہ زمین پر گرے, تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور بھی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی وہاں پر پیش آیا کہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور کافروں کے جو قید تھی اس میں آزاد ہو کر وہاں پر پہنچ گئے. اور اسی وقت ان کا جو والد تھا نا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو یہ جو صلح کا عمل ہوا وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا, چونکہ ان کا جو والد تھا وہ اس پر ایگری نہیں ہوا. حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اسے کہا کہ یہ چونکہ معاہدہ ابھی تحریری پوزیشن میں ہے تو ابھی آپ ایسا کریں کہ اس کو تو ہمارے ساتھ جانے دیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, مدینہ سے چونکہ شک تھی کہ مدینہ سے جو ہے وہ مکہ سے کوئی مدینہ گیا تو اسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے, اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آیا تو ہم اس کے واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں. بہرحال یہ معاہدہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح کی صورت کے اندر نتیجے کے طور پر نکلا, جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کافروں کے ساتھ مصلحت اختیار کرنے کے لیے یا صلح کی طرف رجوع کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ اس کی جو شکیں تھیں وہ سراسر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھیں, لیکن نتیجہ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس حوالے سے متشدد تھے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم کیوں دب رہے ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا یہ دین حق نہیں ہے. اس طرح کے سوالات انہوں نے ریز کیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ وہ کہنے لگے حضور آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اس طرح سے مطمئن کیا. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گئے اور ان سے بھی یہی سوالات کیے. انہوں نے بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے جوابات دیے. مطلب کہنے کا کہ مسلمانوں کو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو صلح کی شکیں ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں, لیکن ان دی لانگ رن جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں. انہی جو صلح کی جو مختلف شکیں تھیں ان کی وجہ سے ہی مکہ المکرمہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. تو یہ صلح حدیبیہ کا جو ایک واقعہ ہے بڑا اہم ہے, اور یہ بھی ذی القعدہ کے اندر جو ہے وہ ہوا. ماشاء ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ماہ ذی الحج سے پہلے یہ جو مہینہ آتا ہے ماہ ذی القعدہ, اس کے اندر حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے, اور صلح حدیبیہ جیسا عظیم واقعہ اسی ماہ مقدس کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ دیگر ایسے اہم واقعات کون کون سے ہیں جو ماہ ذی القعدہ کے اندر رونما ہوئے, ان کے حوالے سے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی استاد گرامی نے جس طرح آپ کو ایلیبوریٹ کیا کہ اس میں سب سے اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی ہے, اور وہی ہوا کہ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرما دیا. سبحان اللہ. تو دوسرا بڑا ایک عظیم واقعہ اس میں آتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور پہلا مارکہ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے ریٹیلیشن کے طور کے اوپر غزوہ احد جو ہے وہ کفار لڑنے آتے ہیں مدینہ کے اندر. اور یہ 2 واقعات کے بعد جو ہے ایک قسم کا آپ سمجھ لیجیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیلنس کر دیا, کیونکہ ادھر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر غزوہ بدر میں 70 قیدی آتے ہیں, اور 70 کے قریب جو ہے وہ جو لوگ ہیں دشمن وہ واصل جہنم ہوتے ہیں. تو یہاں پر احد کے اندر بھی 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں.
تو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے کہ ہم نے بیلنس کر دیا ہے. اور مین وائل جو ہے وہ شاہ صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ جو ایک ٹریٹی سائن کیا تھا اپنا یہودیوں کے ساتھ، اس کی ایک ایک کر کے غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی ایک ایک قبیلے نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. اب یہی یہودی جو تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کو نکال دیا تھا، تو اب ایک قبیلہ اور تھا بنو نزیر، اور وہ جو ہے اس کو جب ملک بدر کیا گیا تو وہ پوری سازشیں کر رہا تھا کفار مکہ کے ساتھ مل کر کہ ہم کسی طرح اکٹھے ہو کر، یعنی ہم یہودی بھی اور دیگر قبائل بھی جو مدینہ منورہ کے ارد گرد جمع ہے وہ بھی، اور مکہ کے جو ارد گرد جو قبائل موجود ہیں وہ بھی، وہ قریش مکہ، ہم سب مل کر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. جب ہم اکٹھا مل کر حملہ کریں گے تو وہ پھر حملہ بڑا کامیاب ہوگا. تو اس جنگ کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ذی القعدہ کے اندر جو ہے وہ لڑی گئی. تو یہ 6 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا صلح حدیبیہ سے ٹھیک جو ہے وہ 1 سال پہلے 5 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی یہی معاملات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے بعد یہ طے پایا جاتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے باہر جو اس کی فصیل ہے اس کے ارد گرد ہم ایک بہت بڑا جو ہے ایک خندق کھودیں گے، اور خندق کھود کر جو ہے پھر ہم اپنا مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ اگر بہت سارے لشکر کٹھے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے تو پھر جانی نقصان ہونے کا دونوں طرف سے بہت زیادہ اندیشہ تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو مانا، اور پھر تقریباً 1 ماہ کی تقریباً مسافت یا 1 ماہ کے تقریباً عرصے کے اندر اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سے 3 کلومیٹر لمبی جو ہے یہ خندق کھودی گئی، جس کا کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ 15 فٹ کے قریب جو ہے وہ گہری تھی اور 20 سے 25 فٹ کے قریب جو ہے وہ یہ چوڑی تھی، اور پھر 2.5 کلومیٹر لمبی تھی، جس کے اندر بے شمار ایسا مواقع بھی آئے. اور کیونکہ یہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے اندر شاہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، بالکل. تو مدینہ منورہ سے کیونکہ باہر دور بیابان کے اندر جو ہے یہ خندق کھودی جا رہی تھی، تو بہت سارے صحابہ کو ظاہر ان کی بہت سارے مالی معاملات بھی تھے، تو وہ جب اس خندق کو کھود رہے تھے تو بہت سارے ایسے آپ کو واقعات ملتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ تو اس قدر جو ہے کیونکہ کھجوروں کے اوپر، نمک کے اوپر، پانی کے اوپر گزارا ہو رہا تھا، تو ایک دفعہ تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم نے پتھر باندھ لیے ہیں اور اب ہم سے زیادہ برداشت نہیں ہو پا رہا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک سے قمیص مبارک کو ہٹایا اور بتایا کہ میں نے 2 باندھے ہوئے. یہ ایک ایسے ایک واقعہ کے طور پہ تو لوگ لے لیتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ لیڈر کو پہلے قربانی دینی پڑتی ہے. بے شک اگر لیڈر قربانی دے گا، اگر جو ہراول دستے کے لوگ قربانی دیں گے تو پھر عوام الناس بھی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے. اگر لیڈر جو ہے وہ قربانی نہ دے تو پھر عوام الناس بھی اسے سوال کرتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ 2 پتھر بندے ہوئے دیکھے تو صحابہ کرام کو آٹومیٹکلی صبر آ گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صعوبتوں کو، ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ اپنا اس طرح کرنا چاہیے، ہمیں بھی صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس نیکی کے اندر، اس کار خیر کے اندر اگر جو بھی صعوبتیں اور مشکلات آ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ غزوہ خندق کے اندر سوائے ایک آدھا واقعہ کے علاوہ ایک حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ مضاربت ہوئی ہے ایک کافر کی، جس کو حضرت مولا علی نے واصل جہنم کیا، اس کے علاوہ 2-3 واقعات کے علاوہ نہیں ملتا کہ اتنی بڑی فوج جو ہے، یعنی کہ کئی گنا بڑی، جس میں یہودی بھی شامل تھے، جس میں عرب قبائل بھی شامل تھے، جس میں قریش مکہ بھی شامل تھے، وہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے. اور اس میں ایک بڑا اہم واقعہ ملتا ہے شاہ صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 1 ماہ گزر گیا اور وہ اس طرف موجود ہے خندق کی دوسری طرف، ادھر صحابہ کرام موجود ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ آج کی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ معاملات جو ہیں جس طرح یکسر بدل جائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ کوئی جو شخص ادھر سے جا کر ان کی رپورٹ لے کر آئے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن صحابہ کرام کی بھوک سے اس قدر حالت خراب تھی کہ ان کے اندر چلنے کی صلاحیت بھی جو نہیں تھی، اٹھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، اس طرح کی عالم تھا.
تو آقا علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو, نوجوان صحابی تھے, وہ بھی سردی کی وجہ سے اپنے سر کو اپنے پیروں کے اندر انہوں نے لیا ہوا تھا ٹانگوں کے درمیان, اور وہ کانپ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ تم جا کے ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ کی ذرا خبر لے کر آؤ. تو جب حکم دیا تو پھر ظاہر ہے, جب پہلے تو عمومی حکم تھا, اب جب حضور نے خاص طور پہ ایک ہی صحابی کو فرمایا تو پھر وہ اٹھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دعا بھی کیجئے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور پھر اطلاع لے کے واپس آ جاؤں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری طبیعت بھی حشاش بشاش ہو گئی, اور مجھے سردی جو لگ رہی تھی وہ بھی لگی, اور بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے پسینے آ رہے تھے, یعنی بالکل چینج ہوگی طبیعت. اور پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ, وہ دیکھیے کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں اور ایک ایسی ہوا آئی ہے کہ وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے, یعنی اپنا سامان حرب بھی اور جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے وہ اپنے جانوروں کو, اپنے خیموں کو چھوڑ کر, ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی کہ خندق کی یہ جو جنگ ہے, یہ جو غزوہ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے وہ بھی مسلمانوں نے جیت لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے غزوہ خندق کے حوالے سے گفتگو فرمائی. علامہ حسن رضا چشتی صاحب, جس طرح صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہو چکا, غزوہ خندق کا بھی ذکر ہو چکا, اور بھی بہت سے اہم واقعات ہیں, تو آپ کس کی طرف روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ کون سے ایسے اہم واقعات ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے, ان کو زیر بحث لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی خوبصورت عنوان اور خوبصورت بزم سجی ہے جس میں بہترین علماء کا انتخاب مجھے بھی ایسے احباب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا کیا گیا. یقیناً قبلہ سید زین الرضا شاہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد پھر ایک دفعہ ایک اچھے انداز سے پروگرام کا آغاز کیا گیا. ماہ ذوالقعدہ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے, بڑے خوبصورت انداز میں اس میں ہونے والے اہم واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو وضاحت فرمائی اسلامی مہینوں کے بارے میں, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, کہ اللہ کی گنتی میں 12 مہینے ہیں کتاب اللہ میں, جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پہلا حرمت والے مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ذوالقعدہ ہے, پھر ذوالحج اور محرم الحرام شریف, اور پھر اس کے بعد رجب المرجب شریف. ذوالقعدہ یہ قعود سے ہے جس کے معنی ہے بیٹھ جانا, رک جانا. اس میں جنگ و جدل رک جاتا تھا, سفر کم کر دیا جاتا تھا, امن و سکون اختیار کیا جاتا تھا. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں, اس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا کہ ماہ ذوالقعدہ میں ہی آپ نے سارے عمرہ شریف ادا فرمائے, سوائے اس عمرہ مبارک کے جو حج بیت اللہ کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا. اس سے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماہ ذوالقعدہ میں ظاہر ہے یہ حج کے مہینوں میں سے ہی ایک مہینہ ہے. الحج اشہر معلومات, ماہ ذوالقعدہ, شوال المکرم اور ذوالحج مبارک کا جو مہینہ ہے اس کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان تمام کو مطلب یہ ہے کہ حج سے پہلے پہلے انسان حقوق العباد بھی اچھی طرح ادا کر لے اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اپنی مکمل کرے, اور مزید آنے والے دنوں میں اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر کمر بستہ کر لے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے, کسی کا کوئی حق رہتا ہے تو اس کو پورا کر دے. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ کو اس حوالے سے بڑی اہمیت عطا کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو چند اشعار کی صورت میں بھی اگر میں یہ بات کرنا چاہوں تو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ یوں تو ہر دور مہکتی ہوئی نیندیں لایا, تیرا پیغام مگر خواب نہ بننے پایا. تو جو آیا تو مٹی روح و بدن کی تفریق, تو نے آ کے انسان کے خیالوں میں لہو دوڑایا. کسر مرمر سے شہنشاہ نے از راہ غرور, تیری کٹیا کو جو دیکھا تو بہت شرمایا. کتنا احسان ہے انسان پہ تیرا کہ اسے اپنے
اپنی گفتار کو کردار بنانا آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جس چیز کو دنیا والوں نے عام سمجھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ نسبت جوڑ کے اس کو خاص کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات. ماہ ذوالقعدہ میں انداز یہ ہوتا تھا، اس میں کوئی تجارت نہیں کی جاتی تھی، اس میں کوئی سفر نہیں کیا جاتا تھا، اپنے آپ کو روک لیا جاتا تھا، اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر محصور کر دیا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ماہ مکرم جو ہے یہ ان معاملات کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو برکت والا نہیں سمجھا جاتا تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اہم معاملات، اور پھر اس میں اسلامی معاملات کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی ماہ مکرم میں اپنے پاس 30 دن کے لیے وہ حکم کے مطابق وہ جو اصلاح کے لیے اپنے بندوں کے لیے جو وہی ارشاد فرمانی تھی، اسی ماہ مکرم میں حکم ارشاد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مکرم میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ولادت تو نبی کی جب بھی ہو وہ بڑی بابرکت ہے بالکل، لیکن اس ماہ مکرم کو ایک خاص نسبت عطا کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مکرم میں ہے، لہٰذا کسی مہینے کو یا کسی دن کو بے برکت نہیں سمجھا جا سکتا، کسی کو نحوست زدہ نہیں سمجھا جا سکتا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جن لوگوں میں تشریف فرما ہوئے، ان لوگوں کا جو انداز ہوتا تھا وہ تو ان چیزوں پر بڑا یقین رکھتے تھے، وہم پر، توہم پر، نحوست پر، بے برکتی پر، ہر کسی چیز کو منسوب کر دینا ان چیزوں کے ساتھ ان کا یہ عام رویہ پایا جاتا تھا. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اس ماہ مکرم میں بہت سارے اہم واقعات، جس طرح صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا، بیعت رضوان کا ذکر کیا گیا، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صلح حدیبیہ والے عمرہ کی قضا بھی ماہ ذوالقعدہ میں ہی ہوئی اگلے سال. یہ بھی انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم آج بہت سارا الہاد کا دور چھا رہا ہے، آج بڑے سارے ملحدین جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتے ہیں، تو یہ بات بڑی ہمارے لیے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. تو یہاں پر مفسرین کبھی کبھی بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، تو حضرت آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا گیا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ آغاز آفرینش، جب ابتدائی آفرینش ہے، جب انسانیت کا آغاز ہے، جب اس وقت ابھی ابتدا ہو رہی ہے، جب ابھی کوئی اور انسان موجود نہیں ہے، ابھی بالکل آغاز میں ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو خود پیدا فرما دیا گیا، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرما دیا گیا. اب یہ سلسلہ شادی کے ساتھ بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑا خوبصورت انداز چل رہا تھا، رشتے ہو رہے تھے، شادیاں ہوتی تھیں، اور ایک تسلسل کے ساتھ جو ولادت کا سلسلہ بھی جاری تھا. اب حضرت عیسیٰ پہ آ کے یہ معاملہ پھر تبدیل کیوں ہوا؟ یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو مفسرین کہتے ہیں، یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے جو انداز اپنایا، یہاں بھی حضرت مریم کی شادی کروا دی جاتی تو یہ سارے تانے، سارے جو نشتر تھے تانوں کے، وہ حضرت مریم کی طرف نہ اٹھتے، اور یہ سوال ہی نہ اس طرف جاتا کہ حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کی پاک دامنی پر کوئی حرف آتا، حضرت عیسیٰ کو تیسرے دن بولنے پر حکم دیا جاتا، تو پہلے ہی حضرت مریم کی شادی کروا دی جاتی تو یہ سارے معاملات پیش ہی نہ آتے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اب ہم شادی کے لیے محتاج ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے پہلے جو کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام والے معاملے پہ وہ معاملہ، اور اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، اب ہمارے قوانین جتنے بھی ہیں ہم بناتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ہم جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں ہم اپنی کائنات میں ویسا تصرف فرما سکتے ہیں. حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام والا معاملہ بھی ایسا. یہی ملحدین کا آج نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات فقط ایک دھماکہ ہے، کائنات فقط ایک حادثہ ہے، کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فقط کائنات چل رہی ہے اور ایسے ہی ایک حادثہ ہوگا تو کائنات ختم ہو جائے گی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے گاہے بگاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی، پہلے انبیاء کے ذریعے بھی، وقتاً فوقتاً یہ سارے معاملات واضح فرمائے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے. لمن الملک اليوم کا ایک دعویٰ ہے، ایک اعلان ہے. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ ذوالقعدہ میں جیسے خندق والا معاملہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ صحابہ بارگاہ حضور میں فقط یہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جن اصولوں پر حضور نے تربیت فرمائی ہے آج بھی وہی اصول قائم ہوں گے تو تبھی ترقی ملے گی۔ بے شک۔ تو یہی بات ہم بھی آج امام مالک کے رسالے پاک کے کئی سو سال بعد کرنے پر حق بجانی میں ہے کہ آج بھی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اصولوں پر جانا پڑے گا۔ اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول بالکل واضح ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اعلان ہو گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ صحابہ تھے، صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، دیگر جتنے بھی صحابہ تھے وہ لوگ تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب بھی زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ وہ پکڑ کے لے کر اپنے ہاتھوں میں چہرے پر مل لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک بھی پی جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کی جسم سے منسوب جو اشیاء تھی ان کو بطور تبرک سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو کہا گیا ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف۔ تو صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہی ٹائٹل قرآن مجید میں ان کے الفاظ کو اسی طرح ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات اہل محبت کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی حضور سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس انداز سے کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف کہیں، لوگ اس کو پاگل سمجھیں، لوگ کہیں کہ یہ تو اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچتا، یہ تو اپنے مال کا بھی نہیں سوچتا، اس کو اپنی تجارت کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ غزوہ تبوک جس عرصے میں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، اس وقت پھل پک کے سامنے آ چکا تھا، فصلیں ساری جوان ہو چکی تھی، فصلیں ساری پک چکی تھی، فصلیں ساری تیار ہو چکی تھی، اب تو محنتوں کا ثمر سامنے تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ سارے پہنچو۔ اب وہ سخت گرمی کا موسم ہے، سخت شدت والا موسم چل رہا ہے۔ صحابہ اس دور میں جو نظام تھا وہ تو تھوڑا سا آرام کرنے کا، فصلیں پک چکی ہیں، اب صرف بیٹھ کے کھانا ہے۔ امام الانبیاء کا حکم آ گیا کہ سارے جنگ پہ چلو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور اب تو آرام کا وقت ہے، سب نے یہی کہا کہ حکم مصطفیٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہم نے اپنی گردنیں جھکانی ہے۔ اصل میں جو اسلام نے ہمیں جو قانون، جو ضابطہ، جو قاعدہ کلیہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، وہ چاہے خندق کا معاملہ ہو چاہے صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو۔ آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل قبلہ، یہ جس طرف آپ نے بات چھیڑی ہے کہ اور نقطہ نکالا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی طرح ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ والہانہ انداز کے اندر حضور کے ساتھ محبت کرے اور ٹوٹ کر محبت کرے۔ اور جن واقعات کی طرف اشارہ فرمایا، یقیناً وہ جو ماضی کے اندر عرب کے جو لوگ تھے توہم پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور چیزوں کو منسوب کر دیا کرتے تھے اپنے خیالات کے ساتھ، تو ان کا رد کیا گیا، اور اس رد کی ایک صورت یہ ماہ ذوالقعدہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس ماہ مقدس کے اندر 30 دن کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے بیان فرمائیے۔ جی، جس طرح سے علامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے بھی غزوہ خندق کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور بڑا اچھا موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں رکھ کر ایک تربیت دی اور ہدایات دیں، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے اور خاص طور پر فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تو یہ بڑا اہم ایک واقعہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ بھی ذوالقعدہ کے اندر جو ہے وہ پیش ہے۔ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر پیغمبروں کے اندر شامل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہے، اور توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
عطا کی گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات جو ہوئی، جب مدین کی طرف آپ چلے گئے کہ فرعون کے گھر میں ہی آپ کی تو وہ پرورش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ کہ وہ اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے کہ اسی کے گھر کے اندر ان کو پہنچا دیا، اور پھر ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی نبھا دیا، پورا کر دیا، اور ان کو وہ قربت نصیب ہوئی، والدہ بھی جو ہے وہاں پہنچ گئیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ قبطی جو ہے وہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جو ظالم تھا اس کو انہوں نے روکا، اور پھر وہ باز نہیں آ رہا تھا تو اس کو ایک ہی گھونسا مارا، تو وہ قدرت الہی سے بالکل فوت ہو گیا۔ تو بادشاہ وہ جو فرعون تھا اس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک نوجوان ہے، اس کو جو ہے وہ مطلب قتل کرنے کا اس نے حکم دے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے مدین کی طرف چلے گئے۔ تو پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے وہاں پہ کہ جو دو بچیاں جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی، تو وہ بڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں کسی مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مطلب وہ جو بچڑے کو معبود بنانے والا بھی ایک واقعہ ہے۔ ہاں جی، وہ اس کے بعد جب یہ نبوت ملتی ہے نا اس کے بعد کا وہ واقعہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جا کے وہ بچیاں اپنے والد کو حضرت شعیب علیہ السلام کو بتاتی ہیں تو وہ پھر ان کو بلا لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ان کو، پھر ان کی تربیت بھی وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ وہاں سے ہی جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ واقعہ نبوت عطا کیے جانے کا پیش آتا ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر پھر جاتے ہیں فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں قرآن پاک نے ان کے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے کہ جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کا ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آنکھوں سے اپنے سامنے ہم اللہ کا دیدار نہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور التجا کرتے ہوئے 70 جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لے کر ان کے سردار نمائندے جو ہیں وہ لے کر گئے کوہ طور پر، اور کہا رب ارنی انظر الیک، تو پھر کہا لن ترانی۔ وہ جو تفصیلی وہ واقعہ ہے کہ وہ جب وہ جھلک اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کی اس پہاڑ پر ڈالی گئی تو خرہ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ 70 کے 70 لوگ جو ہے وہ سردار جو گئے ہوئے تھے وہ مر گئے، اس جھلک کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے کہ ان کو تو میں زیارت الہی کروانے کے لیے لایا تھا تاکہ قوم مان جائے، اگر یہ میں اکیلا واپس جاؤں گا تو کیا اب وہ مجھ پر ایمان لائیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے زندہ کیا، اور پھر اسی دوران جو ہے وہ ایک واقعہ وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بچڑے کی پوجا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں۔ تو اسی کی وجہ سے پھر جب وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ گائے کو ذبح کرنے والا، وہ بھی اسی وجہ سے حکم دیا گیا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں بندہ جو اس کا قاتل ہے اس مقتول کا۔ ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت، گائے کی محبت، اس کی پوجا کا ایک کنسیپٹ ذہن میں آ چکا تھا نا، اس کو ختم کرنا مقصد تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے، جیسے کہ اب بھی ہندوستان کے اندر اس کی بڑی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی وہ بچڑے کی پوجا کا جو ایک بیج بویا گیا تھا اس کی وجہ سے تقدس تھا، تو جس کو پھر ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور ان کو پھر بڑی مشکل سے اس چیز سے باہر کی طرف جو ہے نا وہ لایا گیا، اور وہ
قرآن نے کہا نا کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بڑی مشکل سے بار بار سوالات کر کے بہانے بنائے کہ جی شاید کسی طرح سے یہ معاملہ ٹل جائے، تو ان کو پھر وہ لیکن ذبح کرنی پڑی۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بڑا آپ نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ کے جو نمایاں پوائنٹس تھے، جو واقعات تھے، وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھے۔ شمسی صاحب، اس ماہ مقدس کے اندر ایک واقعہ، عظیم واقعہ رونما ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس پر روشنی ڈالیے کہ وہ واقعہ کس طرح رونما ہوتا ہے اور اس کی رودات کیا ہے۔ قبلہ، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ طویل عرصہ چلتی رہتی ہے، اور مین وائل کوئی اللہ تعالیٰ اولاد عطا نہیں فرماتا اپنی حکمت کے تحت، اور بعد ازاں حضرت سارہ ہی کے اسرار کے اوپر مصر کی ایک جو خاندانی شاہی خاندان کی عورت حضرت ہاجرہ سلام علیہا، ان کا انتخاب ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات بتا دیں، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ہمارے کبھی بھی جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بالکل سارا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کیا ہے، اور ہم بظاہر یہ ساری مثالیں دیکھتے بھی ہیں، اور آج کے دور میں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ حالانکہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ شاہی خاندان کی عورت تھی، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان سے پیدا ہوئے، تو اس لیے کہتے ہیں حضرت ہاجرہ جو ہے وہ لونڈی تھی، حالانکہ وہ بالکل بات درست اس طرح ہے کہ آپ جو ہے وہ شاہی خاندان کی عورت تھی۔ اسی طرح جب میں نے خندق کا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑی اہم بات ہمیں ملتی ہے کہ بنو النضیر نے حضرت ابو سفیان سے اور دیگر قریش مکہ سے یہ بات کہی کہ آپ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ یہودیوں کے ہاں بھی بت پرستی جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنا شرک تو کرتے ہیں لیکن وہ بت پرستی کو جائز نہیں قرار دیتے، لیکن اس موقع پر کیونکہ انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا، تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں بھی دیکھیے کہ یہ ہر قسم کی بات کر دیتے ہیں اور ہر قسم کے معاملات کو، اپنے عقائد کو بھی بدل دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان تمام کفار مکہ کو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو بت پرستی کرتے ہیں نا، یہ بالکل آپ ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں خندق کے موقع پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ یہودی اور نصرانی دونوں جو ہیں وہ ہر موقع پہ جہاں پہ مسلمانوں کو نقصان ہو، چاہے وہ ان کے عقیدے کے خلاف بات ہو، تب بھی وہ کریں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل جس طرح آپ نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کے ذریعے خواب کے اندر جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان کو قربان کریں۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے تو حضرت سارہ کے کہنے پہ ان کو حجاز مقدس چھوڑ آتے ہیں، اور پھر جب یہ حکم ملتا تو آپ کی عمر تقریباً کہتے ہیں 10 سال تھی یا 6 برس تھی، بہرحال بالکل چھوٹی عمر تھی، بچپنا تھا کہ آپ کو حکم ہوتا کہ آپ ان کو ذبح کر دیں، آپ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اور اس کے بعد جب وہ میڈا آ جاتا ہے اور آپ جو ہے واپس تشریف لے آتے ہیں، عراق میں آپ رہتے تھے، تو جب واپس آتے ہیں اس کے بعد تیسری دفعہ یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بیت اللہ کی دوبارہ سے بنیادوں کو استوار کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وہاں سے سفر کر کے حجاز مقدس آتے ہیں، تو وہ جو آج جس جگہ پہ خانہ کعبہ موجود ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن اس کے جو خد و خال تھے یا اس کے جو آثار تھے وہ مندمل ہو چکے تھے، وہ نظر نہیں آتے تھے۔ تو حضرت جبریل امین یا دیگر کسی فرشتے کے ذریعے یہ نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہی اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ تو دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر اس بیت اللہ کو، یعنی آپ کہیں کہ اس کی تعمیر ثانی ہوتی ہے، دوبارہ تاریخ انسانیت کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مقام ابراہیم اور وہاں پہ جو ایک پتھر موجود ہے، اور جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس پتھر کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ دوبارہ بلند ہوتا جاتا ہے اور یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ جو تعمیر ہوتا ہے یہ مستطیل شکل میں ہوتا ہے، یعنی حتیم کا ایریا جو ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کی شکل ریکٹینگولر ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو یہ بنایا جاتا ہے اور پھر اسی پتھر کے اوپر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان جو ہیں، قدمین کے نشان اب آج بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں. تو وہ سارا واقعہ اس وقت سے ریلیٹڈ ہے جس کو آپ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ذی-القعدہ کے اندر اس کا آغاز ہوا. اور یہ دونوں طریقے اس کا آغاز اس طرح بنتا بھی تھا کہ ظاہر ہے اس کے اگلے ہی مہینے اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، جیسے تعمیر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بلائیں لوگوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی یہاں پہ تو کوئی موجود نہیں ہے تو کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے پیغام دینا، میرا کام ہے، وہ پیغام آج تک پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے اس واقعے کو بیان کیا اور جو نقطہ اٹھایا وہ انتہائی قابل تعریف ہے. علامہ حسن رضا صاحب، چونکہ ہم نے اب اختتام کی جانب جانا ہے تو آپ اس سارے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اصلاحی کلمات کیا ارشاد فرمانا چاہیں؟ انتہائی خوبصورت انداز میں یہ سارے کا سارا عنوان جتنا بھی ہو سکا، جتنا وقت ملا، یقیناً اچھے انداز سے ہی پیش کیا گیا. اصلاحی گفتگو تو حضرات فرما چکے ہیں، میرے انتہائی سینئر ہیں. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جتنی باتیں میں سن سکا ابھی یا جتنا پہلے اس بارے میں تھوڑا سا دیکھ سکا تو بات ایک ہی سمجھ آتی ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیوانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کر دینا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کرنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے میں کوشاں رہنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی شریعت مطہرہ ہے اس پر اب خود بھی سختی سے عمل پیرا رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے رہنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اولین اصولوں میں سے ایک اصول ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی یہی کیا، چاہے دن ہو یا رات ہو، وہ جس طرح کے مرضی حالات ہوں، موسم ٹھنڈا ہو گرم ہو جیسا بھی ہو، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کو چھو کر جو لفظ نکلتا تھا وہ ان کے لیے وہی سب کچھ تھا، مشعل راہ وہی تھا اور اسی پر اپنی جانیں قربان کر دینے کا وہ ہنر بھی رکھتے تھے اور جذبہ بھی رکھتے تھے اور جنون بھی رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا. اب کائنات جب تک باقی رہے گی ان کی اتباع اور فرما برداری میں ہی رہے گی اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر قبول ہونا ہے تو انداز وہی اپنانا پڑے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، جس طرح کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ ماہ ذی-القعدہ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے اور ہم نے سنا، علماء کرام نے جس طرح بیان کیا کہ یہ سب کے سب واقعات اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور ہر واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اصلاحی پیغام رکھتا ہے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع کریں آج تک پہنچے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہیں. اور یہ جو باتیں ذکر ہوئیں اس کے اندر جس طرح کہ یہ واقعات رونما ہوئے، اسی طرح بہت سارے بزرگان دین کے آراس بھی آتے ہیں. اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک بہت بڑی شخصیت، سراج الفقہا علامہ سراج احمد مکھن بیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاگرد تھے. اور آپ نے علم المیراث کے اندر بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. آپ کی باقاعدہ کتب بھی ہیں، آپ نے باقاعدہ اس حوالے سے کام کیا اور آپ کے جو فتاوی جات ہیں اس دور کے اندر جو بہاولپور کی سلطنت تھی اس کے اندر باقاعدہ آپ کے فتاوی جات کو ترجیح دی جاتی تھی اور اس کے مطابق جو وہاں کی حکومت تھی یا ریاست تھی یا وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ فیصلے کیا کرتا تھا. اور ان کے بہت سے شاگرد ہوئے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، چونکہ آپ کا زمانہ سیم ہے، آپ بھی ان کی علمی جو خدمات ہیں ان کے معترف تھے. محدث فیصل آبادی حضرت قبلہ سردار احمد صاحب وہ بھی معترف تھے. علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب آپ کو باقاعدہ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور آپ کے دروس کے اندر آپ بطور شاگرد شریک ہوا کرتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں جن کا تعلق ماہ ذی-القعدہ کے ساتھ ہے. تو حسب توفیق جتنا ہو سکا ہم نے ذکر کیا. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاکان کی محبت عطا فرمائے اور یہ جو واقعات ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے. ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. اپنے میزبان سید زین الرضا اجازت دیجیے. آخر پر میں علماء کرام
کرام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان سید ضیاء الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔